ہجر اسود پر سائنسی تحقیق نے دل دہلا دینے والا انکشاف کر دیا۔ سائنسدان بھی ہار مانتے ہیں۔ دوستو، مسلمانوں کی تاریخ اور حرمین شریفین کی تاریخ میں جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں موجود ایک پتھر ہے جسے ہم مسلمان ہجر اسود کے نام سے جانتے ہیں۔ ہجر اسود ہم مسلمانوں کے عقائد کے مطابق ایک ایسا پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں آدم علیہ السلام کی طرف جنت سے نازل کیا، اور اس قسم کا کوئی پتھر دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ہجر اسود دودھ کی طرح سفید تھا جسے انسانیت کے گناہوں نے سیاہ رنگ کا کر دیا۔ البتہ مغربی دنیا کے جدید ترین سائنسدان اس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کو فطری قوانین سے دیکھنے کے عادی ہیں۔ حال ہی میں ان مغربی سائنسدانوں نے ہجر اسود کے ماخذ اور اس کی خصوصیات پر بہت گہری اور وسیع تحقیقات کی ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ دراصل ہجر اسود کس قسم کا پتھر ہے، اور کیا یہ واقعی آسمان سے آیا تھا یا پھر زمین پر بنا تھا۔ اس سلسلے میں مختلف قسم کے سائنسی نظریات پیش کیے گئے اور ان کے مقابلے میں ہجر اسود کو ٹیسٹ کیا گیا، لیکن اس سب سے جو نتائج حاصل ہوئے انہوں نے سائنسدانوں کو چونکا کر رکھ دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سائنسی تحقیقات کی روح سے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہجر اسود کس قسم کا پتھر ہے، اور کیا یہ واقعی زمین پر بنا تھا یا پھر آسمان سے آیا تھا۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہجر اسود اپنی 6000 سالہ انسانی تاریخ میں کئی بار مختلف قسم کے حادثات کا شکار رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا اصل سائز بہت کم رہ گیا ہے۔ ان مختلف قسم کے حادثات میں ہجر اسود کے کئی ٹکڑے ہوئے اور اس کے کئی سارے ٹکڑوں کو ملا کر ایک شکل دی گئی ہے، جنہیں چاندی کے پگھلے ہوئے فریم میں ایڈجسٹ کر کے اس وقت خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں لگایا گیا ہے۔ ہجر اسود کے لیے سب سے بڑا حادثہ وہ تھا جب کہتانی نام کے ایک آدمی نے 950 عیسوی میں خانہ کعبہ پر قبضہ کیا اور ہجر اسود کو یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ وہاں پر اسے مختلف اوزاروں کی مدد سے توڑ کر ٹکڑے کیے گئے، اور بعد میں جب اس لشکر سے صلح ہوئی تو اس کو عام پتھروں کے ڈھیروں میں سے پہچاننے کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ تب علماء کرام نے اس کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ اس کی مدد سے عام پتھروں کے ڈھیر سے ہجر اسود کے تمام ٹکڑوں کو الگ کر لیا گیا۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ عام پتھر پانی میں ڈوب جاتے ہیں، جبکہ ہجر اسود پانی میں ڈوبتا نہیں ہے بلکہ سطح پر تیرتا رہتا ہے، یعنی ہجر اسود کی ڈینسٹی یا کثافت پانی سے بہت کم ہے۔ اس اصول پر تمام پتھر ٹیسٹ کیے گئے اور پتھروں کا ایک بڑا سا ڈھیر جمع کیا گیا جو پانی کی سطح پر تیرتا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر بھی کچھ ایسے پتھر پائے جاتے ہیں جن کی تعداد تو ویسے بہت کم ہے، لیکن وہ بہرحال موجود ہیں کہ یہ بھی پانی کی سطح پر تیرتے ہیں۔ اس کے بعد علماء کرام نے ہجر اسود کی دوسری نشانی یہ بتائی کہ ہجر اسود کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو آگ چاہے کتنی بھی شدید ہو، ہجر اسود عام پتھروں کی طرح ٹوٹ کر تڑکتا نہیں ہے اور نہ ہی ٹوٹتا ہے۔ اس کو محض ضرب لگا کر ہی توڑا جا سکتا ہے۔ پہلے ٹیسٹ سے گزارے ہوئے پتھروں کو جب آگ والے ٹیسٹ سے گزارا تو ان میں سے وہ پتھر جو زمینی پتھر تھے وہ آگ کی گرمی اور حدت کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹوٹ گئے، اور یوں محض وہ ٹکڑے ہی باقی بچے جنہوں نے کئی دن آگ میں گزارے، لیکن اس کے باوجود نہ تو وہ ٹوٹے، نہ ہی پگھلے اور نہ ہی گرم ہوئے۔ یوں ہجر اسود کے تمام ٹکڑوں کو پہچان کر الگ کر لیا گیا۔ اس کے بعد اسے دوبارہ جوڑ کر ایک پتھر کی شیپ میں لانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ سے اس کے بہت سارے ٹکڑوں کو الگ رکھا گیا، اور جو ٹکڑے ایک فریم میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے انہیں ایڈجسٹ کر کے دوبارہ سے خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں لگا دیا گیا، جہاں وہ آج بھی موجود ہیں۔ باقی بچے ہوئے ٹکڑوں میں سے کچھ ٹکڑے وقت کے ساتھ ترکی کی جامع مسجد سینیا میں لگا دیے گئے، اور کچھ ٹکڑے وقت کے ساتھ برطانیہ کے نیشنل میوزیم میں پہنچ گئے، جہاں انہیں تحقیق کی غرض سے رکھا گیا۔ دوستو، ہجر اسود پر تحقیق کا آغاز آج سے تقریباً 70 یا 80 سال پہلے ہوا، جب انسان نے اپنے پاس موجود سائنسی ٹیکنالوجی کی مدد سے اس دنیا اور کائنات کو سمجھنا شروع کیا۔ سائنسدانوں کی جانب سے سب سے پہلے یہ تھیوری پیش کی گئی
کہ ہجر اسود خلا سے آئے ہوئے کسی شہاب ثاقب کا کوئی ٹکڑا ہے جسے بعد کی تہذیبوں نے مقدس شکل دے دی۔ اس تھیوری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے قدیم آسٹرو ہنگرین ایمپائر کے جیالوجسٹ پال پورشے کی جانب سے پہلی رپورٹ پیش کی گئی، جس نے اندازہ لگایا کہ ہجر اسود 6000 سال تک پرانا ہو سکتا ہے، اور یہ 6000 سال پہلے زمین سے ٹکرانے والے کسی شہاب ثاقب کا کوئی ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے۔ البتہ شہاب ثاقب کے جتنے ٹکڑے آج تک دستیاب ہوئے ہیں اور ہم جتنی بھی اقسام کے شہاب ثاقب کو کمپیوٹر کی مدد سے چیک کر چکے ہیں، اس کے مطابق آج تک اس قسم کا کوئی بھی شہاب ثاقب نہ تو ہمیں ملا اور نہ ہی ایسا کوئی شہاب ثاقب اپنی نیچر میں بن سکتا ہے جو پانی پر تیر سکے۔ شہاب ثاقب بہت وزنی ہوتے ہیں اور بڑی آسانی سے پانی میں ڈوب جاتے ہیں، اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہجر اسود زیادہ تر آئرن اور سلیکون کے کمپاؤنڈز پر مشتمل ہے، جبکہ یہ دونوں کمپاؤنڈز پانی سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں اور پانی پر تیر نہیں سکتے۔ اس کے باوجود ہجر اسود پانی پر تیرتا ہے۔ اس کی وجہ اس کا مخصوص سٹرکچر ہے جو اندر سے کافی حد تک خالی ہے۔ شہاب ثاقب اس طرح کے مخصوص سٹرکچر اگر بنا بھی لیں تو انہیں قائم نہیں رکھ سکتے، اور زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہی ایسے سٹرکچر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اس آئیڈیا کو بھی رد کر دیا گیا۔ گو کہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے ایک اسپیشل شعبے نے اس پر خاصی تحقیقات بھی کی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ثبوت مہیا نہیں کر سکے کہ شہاب ثاقب کا ہی کوئی ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہجر اسود ہے۔ پیارے دوستو، دوسری تھیوری یہ پیش کی گئی کہ ہجر اسود کسی آتش فشانی چٹان کا ٹکڑا ہے جو آتش فشانی لاوے کے جمنے اور ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بنی تھی۔ آتش فشانی لاوے کی مدد سے بننے والا ایک پتھر جسے پیومک کہا جاتا ہے وہ پانی پر تیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اوبیسیڈین نام کا ایک اور پتھر جو آتش فشانی عمل سے بنتا ہے وہ بھی پانی پر تیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہجر اسود ان دونوں میں سے کسی قسم کا بھی پتھر نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جزیرہ نما عرب اور اس کے آس پاس کے دور دراز تک کے علاقوں میں کوئی بھی ایسا آتش فشاں موجود نہیں ہے جو اس قسم کے پتھر بنا سکتا ہو۔ اس علاقے میں موجود آتش فشاں ایسے ہیں جو گرینائٹ پتھر تو بنا سکتے ہیں، لیکن پیومک یا اوبیسیڈین نام کا یہ پتھر نہیں بنا سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ہجر اسود کسی بھی طرح سے اپنے سٹرکچر اور کیمیکل کی ترتیب میں اوبیسیڈین یا پیومک سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے جلد ہی اس تھیوری کو بھی رد کر دیا گیا۔ اس تھیوری کو رد کرنے والے سائنسدانوں کے نام رابرٹ ایس ڈیٹسیز اور جان میکان ہیں، جو امریکہ کی یونیورسٹی آف ایلینوائے کے ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسری تھیوری یہ پیش کی گئی کہ ہجر اسود کسی شہاب ثاقب کے ٹکڑا ہونے کے بعد بننے والے پریشر ویوز سے بنا ہے جو اس علاقے میں موجود پتھروں کی ساخت بدل دیتے ہیں۔ اس قسم کے پتھروں کو ایمپکاٹائٹ کہا جاتا ہے۔ اس خیال پر بھی تحقیق کی گئی، لیکن اس کے بعد بھی کوئی ثبوت میسر نہیں آ سکے۔ سعودی عرب میں موجود ایک شہاب ثاقب کے گھڑے پر ان پریشر ویوز کے نتیجے میں بننے والے پتھروں پر تحقیق کی گئی، لیکن وہاں سے یہ ثابت ہوا کہ ایسے پتھر بن تو سکتے ہیں لیکن بہت ہی کم۔ دوسری بات یہ کہ عرب کے علاقے میں آج تک ایک ہی شہاب ثاقب گرا ہے اور وہ محض چند صدیاں پرانا ہے، جبکہ ہجر اسود کی تاریخ کم از کم 6000 سال پرانی ہے۔ البتہ مسلمانوں کے لیے ہجر اسود کا مقام بہت مقدس ہے، اور ان سائنسی تحقیقات سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ہجر اسود واقعی جنت سے آیا ہوا پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں دنیا میں بھیج دیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔